بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام کمپلیٹ ہیلدی ٹپس کے ناظرین اور سامعین کو سلام۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ گاجر کے کیا فائدے ہیں، گاجر کیوں کھاتے ہیں ہم۔ گاجر دوستو مختلف وٹامنس اور ٹانک اور کیلشیم فاسفورس کا وافر مقدار میں خزانہ ہے۔ جب ہم گاجر کی بات کرتے ہیں تو ساتھ آنکھوں کی بات آٹومیٹک آ جاتی ہے، کیونکہ گاجر میں آنکھوں کو پاور پرووائڈ کرنے والے بہت سارے ٹانک پائے جاتے ہیں، وٹامنس پائے جاتے ہیں۔ وٹامنس ای اور اے اس میں وافر مقدار میں ہوتا ہے، جو آنکھوں کی طاقت کے لیے بہت اہم ہے۔ گاجر کا جوس، گاجر کو گرائنڈ کر کے آنکھوں کے لیے اگر کھایا جائے گاجر کے جوس کو، ایسے لوگ جن کے بچوں کی خاص طور پہ جو ہے نا چشمہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، آئی سائٹ ویک ہے، کیونکہ آج کل بچے زیادہ تر لیپ ٹاپ اور موبائل کا زیادہ یوز کرتے ہیں، اور اس کی تیز شعاؤں کی ریڈیئیشن سے بچوں کی نگاہ ڈسٹرب ہو رہی ہے، یا بچے جو ہے نا ان میں یہ وٹامن اے اور ای کی کمی کی وجہ سے ان کی آئی سائٹ کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ موسم آ رہا ہے گاجر کا، اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا بچے کو صبح شام ایک گلاس گاجر کا جوس دیں۔ جتنے دیر گاجر رہتی ہے، گاجر کا سیزن عام طور پہ 4 ماہ تک رہ جاتا ہے، تو 4 ماہ تک روزانہ اگر آپ گاجر کا جوس صبح شام دیں، چاہے ایک گلاس دیں، ایک کپ دیں، تو اس سے بچے کی اینک کا نمبر کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور جہاں تک بات ہے کہ اس میں مثانے اور معدے کی گرمی کی، تو بچے عام طور پہ بازار کے یہ جو نمکو اور پوپس وغیرہ کھاتے رہتے ہیں، ان کی وجہ سے ان کا معدہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو یہ گاجر کا جوس اس کے معدے کے تمام مسائل کو حل کرتا ہے۔ اسی طرح بچوں میں پیٹ کے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، پیٹ کے کیڑے ہو جاتے ہیں، ہک ورم بن جاتے ہیں، ملپ بن جاتے ہیں، تو ان کے لیے گاجر کدوکش کر کے اس میں تھوڑا سا شہد ڈال کے 10 منٹ تک پڑا رہنے دیں، اس کے بعد بچے کو وہ کھلائیں چمچ کے ساتھ، تو اس سے بچے کے جسم میں اپنا آئرن کی مقدار بھرپور ہوتی ہے، اور کیلشیم کی مقدار بھرپور ہوتی ہے، اور فاسفورس کی مقدار پوری ہوتی ہے۔ سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ ان کے پیٹ کے ورم جو ہیں، کیڑے جو ہیں، ہک ورم اور ملپ وغیرہ، تھریڈ ورم جو ہیں، وہ مر جاتے ہیں، بچے کی صحت اچھا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہک ورم اور یہ جو پیٹ کے کیڑے ہیں بچوں کے، یہ بچے کی خوراک کو اس کا جسم کا حصہ نہیں بننے دیتے، یہ خوراک موسٹلی یہی کیڑے کھا جاتے ہیں۔ تو اگر یہ گاجر کو کدوکش کر کے اس پہ جو ہے نا تھوڑی سی شہد ملا کے، یا کالی مرچ اور زیرہ اوپر ڈال کر اور کالا نمک ملا کر اوپر تھوڑا سا چھڑک کر بچوں کو کھلایا جائے، تو اس سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ خوراک جو ہے بچے کو صحیح طرح اس کے جسم کا حصہ بنتی ہے، اور اس کو صحیح طریقے طاقت دیتی ہے۔ اسی طرح ایسے لوگ جن کو معدے کا السر ہوتا ہے، معدے کا مسئلہ ہوتا ہے، آنتوں میں مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ گاجر کا جوس یا گاجر کا شیک استعمال کریں، تو اس سے ان کے یہ ہک ورم اور معدے کا السر، آنت کا السر، یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایسے لوگ جو پرانی قبض کا شکار ہیں، کنسٹیپیشن کا شکار ہیں، وہ ایک گلاس گاجر کا جوس استعمال کریں، اس میں ساتھ 2 چمچ پالک کا جوس شامل کر لیں، تو اس سے پرانی قبض کا مسئلہ ان کا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کو کم از کم 10 دن استعمال کیا جائے اس طریقے سے، پالک کے 2 چمچ ساتھ، تو یہ ہمیشہ کے لیے اس کی قبض کا مسئلہ نہیں رہے گا، معدہ صحیح ورک کرے گا۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو دمے کا مسئلہ ہو جاتا ہے، بیسیکلی وہ دمے کے مریض نہیں ہوتے، ہوتا یہ ہے کہ یہ ورم جو ہے، ملپ جو ہے، یہ آنت سے ہوتے ہوتے جب معدے تک پہنچتے ہیں، تو پھر جو ہے نا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ان کو دمے کا پرابلم ہو رہا ہو، حالانکہ یہ ان پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے مسئلہ۔ تو اس کے لیے گاجر کو گرائنڈ کر کے اس میں کالی مرچ، کالا نمک
اور زیرہ چھڑک کر کھایا جائے یا شہد تھوڑی سی اوپر ڈال کے کچھ دیر پڑا رہنے دیں، اس کے بعد کھایا جائے تو یہ پیٹ کے کیڑے ختم ہوتے ہیں، اس سے دانتوں کی صفائی ہوتی ہے اور آدمی کی صحت بنتی ہے۔ خوراک کو ہضم کرنے کی بات ہے جہاں تک، تو کھانا کھانے کے بعد مولی کھائی جائے تو خوراک جلد ہضم ہو جاتی ہے۔ مولی میں یہ ایک خاص بات ہے کہ وہ خوراک کو ہضم کر دیتی ہے لیکن خود دیر سے ہضم ہوتی ہے، لیکن گاجر اگر کھائی جائے تو یہ خود بھی ہضم ہو جاتی ہے اور کھانے کو بھی ہضم کر دیتی ہے۔ تو کھانے کے بعد ایک گاجر جو ہے نا وہ ضرور کھانی چاہیے۔ اگر آپ ویسے نہیں کھا سکتے تو اس کو کدو کش کر کے رکھ لیں، کدو کش کر رہے ہیں اور اس میں کالی مرچ، کالا نمک اور تھوڑا سا زیرہ اوپر ڈال کر، تھوڑی سی چٹکی بھر وہ ڈال کر کھانے کے ساتھ سلاد کے طور پر کھائیں تو یہ آپ کے کھانے کو بہترین آپ کے جسم میں ہضم ہوگا، آپ کے لیے ٹانک کا باعث ہوگا اور آپ کا جسم کا حصہ بنے گا۔ اور ایسے لوگ جو آنکھوں کی بینائی کا شکار ہیں ان کے لیے اس کا جوس نفع بخش ہے۔ اسی طرح معدے کے السر والے، آنتوں کے السر والے، وہ اس کے جوس کو استعمال کریں۔ مثانے کی گرمی کا جو لوگ شکار ہیں ان کے لیے یہ جوس بہت فائدہ مند ہے۔ اسی طرح لیور کے پرابلم کے لیے یہ جوس بہت بڑی طاقت ہے۔ اسی طرح ہارٹ پیشنٹ لوگ جو ہیں وہ گاجر کا جوس استعمال کریں تو یہ ان کے لیے بھی نفع بخش ہے۔ اس میں شوگر کے مریض بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ گاجر میں بہت کم مقدار میں شوگر پائی جاتی ہے، فائبر زیادہ ہوتا ہے، تو یہ تمام لوگوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، نفع بخش ہے۔ شاید جوڑوں کے مرض کے لیے یہ فائدہ مند نہ ہو لیکن باقی تمام لوگوں کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے